بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سورہ لقمان مکی صورت ہے. قرآن مجید کے اس حصے میں 4 صورتیں متواتر ایسی ہیں جن کا آغاز الف لام میم کے حروف مقطعات سے ہوا ہے. سورہ عنکبوت اور سورہ روم ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ 2 صورتیں انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ. 4 یہ ہیں اور 2 صورتیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے بالکل آغاز میں مدنیات ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. کل 6 صورتوں کا آغاز الف لام میم کے حروف مقطعات سے ہوا. یہ جو مکیات ہیں یہ تقریباً 4-5 نبوی یعنی آغاز وحی کے 4تھے برس 5ویں برس یہ ہے زمانہ نزول ان 4 صورتوں کا کم و بیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں ایک محکم کتاب کی، ایک حکمت بھری کتاب کی. ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے لوگوں کے لیے، اور رحمت ہے، مہربانی ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ آیات بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں کہ جو منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں، فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ وہ خریدار بنتے ہیں کھیل کود کی باتوں کے. ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں. لہو الحدیث، بالکل فضولیات. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے بغیر کسی علم کے، بغیر سمجھ کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنا دیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے اہانت آمیز ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے. ویسے تو یہ عمومی بات بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو چھوڑ کر لہو و لعب، موسیقی، ناولز اور اس قسم کی فلم بینی، یہ سب چیزیں ہیں فضولیات، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی. ان کے اندر جو ملوث ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک حق بات کو چھوڑ کر اور ان بیکار کے کاموں میں، لغو کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی نامناسب سا معاملہ ہے.
لیکن خاص طور پر ان آیات کے پس منظر میں ایک معاملہ بھی تھا، اس کو بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جب مکے والوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ اثر پھیل رہا ہے، نوجوانوں میں، غلاموں کے طبقے میں لوگ ہیں کہ جو اس قرآن پر، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، وہ رؤسائے قریش میں سے تھا، بڑا امیر کبیر آدمی تھا، اور اس کی بڑے سفر رہتے تھے سلطنت روم کی طرف، فارس کی طرف۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، یہ اس کتاب میں تو اچھے قصے ہیں، بڑے دلچسپ قصے ہیں قرآن مجید میں، تو میں اس سے بہتر قصوں والی کتاب لا سکتا ہوں۔ تو وہ ایران سے کچھ کتابیں جو ہے وہ خرید کر لایا، جن میں بڑی قصے کہانیاں تھیں۔ ایران میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کے جو داستانیں جو ہیں وہ پہلے سے تھیں، جو چلی آ رہی تھیں، رستم اور اسفندیار کے قصے وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ ہی اس نے ایک مغنیہ کو بھی ہائر کیا، جس کو دیکھتا تھا کہ اسلام کی طرف، قرآن کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کو کہتا تھا نہیں آؤ میں تمہیں اس سے بہتر چیز سناتا ہوں۔ تو ایک کردار بھی تھا اس قسم کا جو ان آیات کے پس منظر میں ہے، لیکن عام طور پر لوگ قرآن سے اعراض کر کے اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ شے ہے کہ جو قرآن سے دوری کے مترادف ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب اس کو سنائی جائیں ہماری آیات تو وہ پیٹھ پھیرتا ہے بڑے تکبر سے، غرور سے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان کو، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، سنی انسنی کر دینا، تکبر کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دینا۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے شخص کو تو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت بھرے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے انہی میں، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بہت پختہ ہے، سچا ہے، یقینی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، غالب اور زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، وہی تو ہے جس نے پیدا کی آسمانوں کو، آسمان بنائے ہیں بغیر ایسے ستونوں کے کہ جنہیں تم دیکھ سکو، کوئی ویزیبل پلرز نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر شے اپنی جگہ پر قائم ہے، مدار میں ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں اس نے بھاری بوجھ، پہاڑ رکھ دیے ہیں، گاڑ دیے ہیں کہ وہ زمین تمہیں لے کر ایک طرف جھک نہ پڑے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار، چوپائے، قسم قسم کے جانور پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل فرمایا آسمان سے پانی یعنی بارش۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر زمین میں ہم نے اگائے ہیں قسم قسم کے پھل اور میوے۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، اللہ کی خلاقی کے یہ نمونے ہیں۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو ذرا دکھاؤ مجھے کہ جو اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو پوچھتے ہیں، انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی، حکمت عطا فرمائی تھی۔ ان اشکر للہ، کہ شکر کرے اللہ کا۔ اس رکوع میں ایک شخصیت کا ذکر ہے لقمان نامی، جن کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف آراء ہیں، لیکن زیادہ رجحان اسی طرف ہے مفسرین کا کہ یہ کوئی حکیم اور دانا انسان تھے، کوئی نبی اور رسول نہیں تھے۔ اہل عرب انہیں جانتے تھے اسی حیثیت سے کہ وہ ایک حکیم آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ اس کے جو مختلف قسم کے کوٹیشنز ہیں ان کو کوٹ کیا جاتا تھا، اور یہ شخص بھی جو ہے موحد تھا، ایک اللہ کا پوجنے والا، اگرچہ نہ خود نبی تھا اور نہ کسی نبی کی دعوت براہ راست اس تک پہنچی۔ عام خیال یہی ہے کہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن اس کے بارے میں صحیح تعین نہیں ہو سکا کہ وہ کس دور سے متعلق تھے۔ بہرکیف عرب میں ایک جانی پہچانی شخصیت